جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم مدنی مدینے والے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا دنیا اور آخرت کی بے شمار بھلائیوں، اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا عادی ہوگا، کل بروز قیامت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مصافحہ کرنے کی سعادت پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم خوابوں کی تعبیریں سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ پہلی قول کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں مطلب اپنی سسرال گیا ہوں اور جو میری منگیتر ہے وہ میری طرف دیکھ نہیں رہی ہے، اور میری منگیتر نے جو ہے وہ 2 دفعہ خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ مکہ شریف میں بیٹھی ہوئی ہے اور رو رو کے لیے اپنی دعا کر رہی ہے کہ وہ جو ہے نا مطلب ہمارا جو سلسلہ ختم ہوا ہے نا، منگنی جو ہوئی ہے وہ دوبارہ سے وہ ہو جائے۔ نام بھی ان اسلامیوں نے بیان کیا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ پہلے منگنی کا سلسلہ ہوا تھا اور پھر اب منقطع ہو گیا، تو احتیاط کے پیش نظر، حیا کے پیش نظر ہم نے وہ نام ان کا حذف کر دیا۔ البتہ آپ نے جو خواب بیان کیا، یاد رکھیے کہ اس خواب کی بنیاد پر رشتہ کرنا یا نہ کرنا اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا، بلکہ آپ کو یہ عرض کروں گا کہ جو شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے رشتہ طے کرنے کی جو شرائط رکھی ہیں اور جو لحاظ رکھنے کی باتیں بیان کی گئی ہیں، انہی پر غور کریں، ظاہری اسباب پر غور کریں اور اسی کے مطابق جو ہے وہ رشتہ کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں آپ غور فرمائیں۔ استخارہ بھی کر سکتے ہیں، ظاہری اسباب پر جب غور کر لیا، ایک جگہ پر ذہن بن رہا ہے، کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، کوئی اور ایسا معاملہ نہیں ہے اور رشتہ کرنے کا ذہن بن رہا ہے، ابھی فیصلہ نہیں کیا، ڈیسیژن نہیں کیا، تو استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ استخارہ کر سکتے ہیں اور اس کے مطابق جو آپ کو جواب ملے آپ عمل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی نیکی کی دعوت پیش کرنے کی نیت سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جب تک کوئی عورت کسی کی منگیتر ہے، نکاح میں نہیں آئی، وہ اس کے لیے نامحرم ہے اور اس کے لیے بھی پردے کے وہی احکامات ہیں جو ایک عام نامحرم کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ آپ نے اپنی بات بھی بیان کی، اپنی سابقہ منگیتر جن کے ساتھ آپ کی منگنی ہوئی تھی ان کے 2 خواب کو بھی بیان کیا، تو اگر تو کسی ذریعے سے آپ تک پہنچا تو الگ بات ہے، ورنہ نامحرم کے ساتھ رابطہ رکھنا یا بات چیت کرنا، اس کے بارے میں جو شرعی احکامات ہیں انہیں آپ ملحوظ خاطر رکھیں۔ فی زمانہ ظاہری جو ہمارا ایک انداز ہے، ایک معاشرے کا جو ایک رجحان ہے، اس کو دیکھتے ہوئے منگیتر کا آپس میں گفتگو کرنا، رابطہ رکھنا بہت سارے گناہوں کا سبب ہو سکتا ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب حاصل کیجئے، آپ بھی مطالعہ کیجئے اور جو مدنی چینل کے دیگر ناظرین ہیں وہ بھی پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے معلومات میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو آپ کے حق میں بہتر ہو وہ فرمائے۔ آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک واقعہ بہت ہی پیارا جس سے ہمیں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ معلوم ہوتی ہے،
اور خواب کی تعبیر سے بھی اس واقعے کا تعلق ہے، وہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان سرکار کی بارگاہ میں حاضر تھے، کسی شخص نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں دیکھتا ہوں ایک گنبد ہے اور اس کے اوپر آسمان کی طرف سے شہد گر رہا ہے، وہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں، ان میں سے کچھ شہد کو تھوڑا تھوڑا چاٹتے ہیں، تھوڑا حصہ لیتے ہیں، اور کچھ جو ہے اس کو پینے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ حصہ لیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اجازت مرحمت فرمائیں تو اس خواب کی تعبیر میں بیان کروں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی۔ آپ نے تعبیر یہ بیان کی کہ اس گنبد سے مراد اسلام ہے، ہمارا دین ہے، اور شہد کا اس پر آنا یہ نزول قرآن مجید کی علامت ہے۔ اب اسلام میں قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس کی تعلیم دی جاتی ہے، تو جو جتنا اس شہد میں سے لے رہا ہے وہ اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام کے علم کو جاننے والا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس تعبیر کی تصدیق فرمائی کہ اے ابو بکر، تم نے جو خواب کی تعبیر بیان کی وہ درست ہے۔ تو ایک تو ہمیں شہد کے بارے میں بھی معلومات ہوئی کہ شہد کی تعبیر جو ہے وہ قرآن سے بھی کی جاتی ہے۔ دوسرا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرتبہ، یہ ظاہر ہے کہ کوئی عظیم مرتبہ شخص ہی عرض کر سکتا ہے، ہر کوئی نہیں ہوتی، ایسی پوزیشن نہیں ہوتی، ایسی ہمت نہیں ہوتی، ایسی اپنائیت نہیں ہوتی کہ کسی بڑے کی بارگاہ میں حاضر ہو اور کوئی سوال کیا جائے اس طرح سے اجازت لے کر اس کا جواب پیش کر سکے۔ اور دوسرا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت پر شفقت فرمانا، صحابہ کرام علیہم رضوان پر شفقت فرمانا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ محبت فرمانا بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول ہے کہ اگر کوئی کسی طبقے کے اندر، کسی قوم کے اندر، کسی بھی قبیلے کے اندر بڑا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا ماحول رکھے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بات ہے اور وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکیں، تو اس سے محبت بھرا ماحول رہتا ہے، آپس میں اپنائیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ ان کے صدقے میں، ان کی شان اور ان کی عظمت کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن مجید فرقان حمید کے علوم سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد فرام فوہات۔ خواب یہ ہے جی، میں نے والد صاحب میرے فوت ہوئے ہیں 2003 میں، تو میں نے خواب دیکھا تو 2.5 سال بعد کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ ابو وفات ہوئے ہیں، ہم نے اس کو ایک تختے پہ لٹایا ہے، جو نہانے والے تختے پہ، اور دونوں پھوپھیاں بھی ساتھ ہیں، یعنی والد صاحب کی بہن ہے، اور ایک اس کی بیٹی ہے میری بہن، وہ بھی موجود ہے۔ یک مجھے خیال آتا ہے کہ والد صاحب کا سر جو ہے وہ تختے سے کوئی 4 انگلیاں اٹھا ہوا ہے، تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ تو قبر میں بھی اسی طرح لیٹا رہے گا، اس کی گردن اوپر رہے گی، یہ تو تھک جائے گا، قیامت تک کس طرح پڑا رہے گا۔ تو میں ابو سے پوچھتا ہوں کہ ابو یہ تمہارے سر کے نیچے کچھ رکھ دوں تکیہ وغیرہ، تو وہ مجھے ہونٹ ہلا دیتے ہیں، ہلکے سے سر بھی ہلا دیتا ہے کہ ہاں۔ اب مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں مجھ سے، میں اس کا بڑا بیٹا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کے مغفرت فرمائے، انہیں قیامت تک قبر میں سکون نصیب فرمائے، چین نصیب فرمائے۔ آپ نے جو خواب دیکھا اور جو آپ نے سوال کیا کہ میں ان کا بڑا بیٹا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو مرنے کے بعد اولاد اپنے والدین کے حق میں دعا کر سکتی ہے جس سے ماں باپ کو نفع پہنچتا ہے، ایصال ثواب کر سکتی ہے جس کا ثواب ان تک پہنچتا ہے، ان کے حقوق کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان پر کسی کا قرض تھا، انہوں نے کسی کا حق دینا تھا، کوئی ان سے ناراض تھا، کسی کو انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی، تو ان سے جا کر عرض کر کے، گزارش کر کے اپنے والدین کا حق جو ہے وہ معاف کر سکتی ہے۔ اسی طرح نماز کے احکام میں نمازوں کا اور روزوں کا فدیہ ادا کرنے کا طریقہ لکھا ہے، بہت ہی ایک پیارا عمل ہے،
جو کہ مرنے والوں کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی کا یہ سلسلہ ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تصنیف نماز کے احکام، اس کتاب کو حاصل کر لیجئے، اور اس میں جو قضا نمازوں کا رسالہ ہے یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بھائی بلکہ جو مدنی چینل کے دیگر ناظرین بھی انہیں بھی کرنا چاہیے کہ فوت شدہ کی نمازوں اور روزوں کا فدیہ کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر اس کی کوئی نماز رہ گئی تھی، کوئی روزہ اس کا چھوٹ گیا تھا، تو یہ فدیہ ادا کر دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف فرما دے گا. تو بہت ہی پیارا عمل ہے. ہر اولاد کو چاہیے کہ اس کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں تو ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کا عمل ضرور کرے. نہ صرف اولاد کرے بلکہ جو بھی رشتہ دار، دوست، احباب، کوئی بھی مسلمان دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو ضرور فدیہ ادا کیجیے. اور یہاں تک بھی اس کے اندر تحریر ہے کہ اگر فدیے کی رقم بہت زیادہ بنتی ہو تو کم رقم سے زیادہ فدیہ ادا کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، وہ طریقہ بھی اس کے اندر الحمدللہ موجود ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. جی میرا نام تنویر حسین ہے جی، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میری وائف کو جو خواب آتے ہیں اس کے ہمارے جو رشتہ دار ہیں، مرے ہوئے لوگ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، پرانے وہ بھی اور دوسرے لوگ بھی، وہ ان کو نظر آتے ہیں. تو برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں کہ اس کی تعبیر کیا ہے. تنویر بھائی دیکھیے، رشتہ داروں کا، فوت شدہ احباب کا، اپنے دوستوں کا نظر آنا یہ ایک معمول کی بات ہے. فقط اتنا جو آپ نے بیان کیا اس کی کوئی تعبیر نہیں، معمول کی بات ہے. نظر آتے رہتے ہیں، بندے کے دھیان کے اندر اس طرح کی چیزیں رہتی ہیں تو وہ خواب میں بھی نظر آ جاتی ہیں. البتہ اگر کسی خاص رشتہ دار کا کوئی خاص حال ان پر منکشف ہو اور وہ آپ پوچھنا چاہیں تو پھر اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے، کیونکہ خواب کے ذریعے جو فوت شدہ ہوتے ہیں، مردے ہوتے ہیں، ان کے احوال بھی زندوں پر منکشف کیے جاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے کچھ اس طرح کی تفصیل بیان نہیں کی، لہٰذا کسی خاص خواب کی جو ہے وہ تعبیر بیان نہیں کی جا سکے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام محمد نصر اللہ خان اطاری، میرا تعلق تحصیل و ضلع چنیو کے ایک گاؤں موزائل سے ہے، اور میرا سوال خوابوں کی تعبیر میں سے یہ ہے کہ مجھے تقریباً 3 دن ہو گئے، پچھلی رات کو اذان دینے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے خواب آیا تھی کہ ہمارے گھر کے دروازے پر ہمارا چچا ذات بھائی کے بیٹے ہیں جو کچھ ایک برتن میں شہد لیا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ لیجیے آپ کو دینے آیا ہوں. تو میں اپنے گھر سے ایک برتن لے کر آ رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس نے مجھے دیا یا نہیں دیا. اور اس کے بعد مجھے ایک اور اسی وقت ایک منظر پیش آیا کہ اسی گھر میں ایک عورت ہے جو مجھے 7 بچے چوزے جو مرغی کے ہوتے وہ دے رہی ہے اور 19 اپنے پاس رکھ رہی ہے اور 7 مجھے دے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ مجھے ایک کھیت ہے جو گنے کا ہوتا ہے اس سے ملے ہیں، 7 ان کی مرغی بھی ہے. تو میری والدہ کو تقریباً 3 ماہ ہو چکے ہیں اور وہ بھی میں رات بیٹھی ہوئی دیکھ رہا ہوں. تو اس کی مجھے تعبیر بتائیے. اور خوابوں کی تعبیر بہت اچھا پروگرام ہے اور ماشاءاللہ جو اس پروگرام سے ہمیں بہت سے ایسے خوابوں کی تعبیروں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ جو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے میں حق میں اچھے ہیں اور یہ ہمارے حق میں برے ہیں، لیکن ہمیں سب پتہ چلا اور یہ بھی پتہ چلا کہ کوئی برا خواب ہو تو اس کے صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ وہ مصیبت ٹال دیتا ہے. جزاک اللہ خیرہ. آپ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، مدنی چینل کے سلسلوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنے، مدنی چینل دیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے جو 2 تعبیریں پوچھی ہیں، 2 خواب بیان کیے ہیں. پہلا تو خواب آپ کا مبہم ہے، اس میں وضاحت نہیں. آپ نے کہا تھا کہ وہ آپ کے چچا زاد جو ہیں ان کے بیٹے، انہوں نے کوئی برتن دیا. اب یہ نہیں معلوم کہ آپ نے لیا یا نہیں لیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کیا تھا، کیسا برتن تھا، کس لیے دیا، یہ بھی اس کے اندر وضاحت نہیں. لہذا نامکمل ہونے کی وجہ سے اس کی تعبیر نہیں بیان کی جا سکے گی. البتہ چوزوں کی تعبیر جو ہے وہ بچے سے ہوتی ہے. تو اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے گا. اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کیجئے، نیت کیجئے کہ آپ کو اولاد کی نعمت جب ملے تو اسے میں اچھی تربیت کروں گا اور اسی طرح علم دین انہیں سکھاؤں گا. تو اچھی اچھی نیتیں رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان نیتوں کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو
اور جو بھی مسلمان اولاد کے طلبگار ہیں انہیں اولاد نرینہ اور ایسی اولاد عطا فرمائے جو ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہتر ثابت ہو. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عابد ہے, ضلع گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں نے خواب دیکھا کہ اپنے آپ کو جنگل میں اٹھتا ہوا دیکھ رہا ہوں اور لکڑیوں کی تلاش میں ہوں, اور خشک لکڑیاں جو ہیں وہ مجھے مل نہیں رہی. دیکھتا ہوں سارا جنگل گھنا ہے اور سبز ہے. واپسی پر جب جنگل سے گھومتا ہوا آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ چند لڑکے لکڑیاں جمع کر رہے ہیں, اور بہت ساری انہوں نے جمع کی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے, آپ پریشان ہو رہے ہیں, یہ مل گئی ہیں لکڑیاں, آپ لے جائیں. یوں میں نے یہ خواب دیکھا, مجھے اس کی تعبیر شاید فرما دیجیے. اچھا خواب ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دشواریوں سے, پریشانیوں سے چھٹکارا عطا فرمائے گا. اس کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات بھی کر دیجئے. اگر کچھ آپ کے لیے دشوار معاملات ہیں, ان دنوں آپ ان کے اندر پھنسے ہوئے ہیں یا آئندہ آپ کو درپیش ہونے والے ہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو محفوظ فرمائے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شکیل قادری منڈی بالدین سے بات کر رہا ہوں. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے کچھ دیر پہلے خواب دیکھا ہے کہ ان کے دانت گر رہے ہیں خواب کے اندر. برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیں. شکیل بھائی منڈی بہاؤدین سے اپنے دوست کا آپ نے خواب بیان کیا. دانتوں کا گرنا یہ درازی عمر کی دلیل ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دوست کو لمبی عمر عطا فرمائے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں, آپ بھی اپنے دوست کے لیے دعا کیجیے کہ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. جب بھی درازی عمر کی دعا کریں تو بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ خالی درازی عمر کی دعا نہ کریں, کیونکہ اگر گناہوں کے ساتھ عمر طویل ہوئی تو یہ اخروی اعتبار سے ہمارے لیے نقصان دہ ہے. اور اگر درازی عمر ملے اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نیکیوں کی توفیق بھی عطا فرمائے تو یہ بہت بہتر ہے. تو اس لیے جب بھی درازی عمر کی اپنے لیے دعا کریں, کیونکہ عموماً درازی عمر کی دعا کیا کرتے ہیں. بالخصوص میں والدین سے عرض کروں گا, ماں باپ سے عرض کروں گا کہ اولاد کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں, یا اللہ میرے بچے کو, میری بچی کو لمبی عمر عطا فرما, وغیرہ وغیرہ مختلف انداز پر دعائیں کی جاتی ہیں. اولاد بھی والدین کے حق میں کرتی ہے, مسلمان دوسروں کے بارے میں بھی کرتے ہیں. تو جب بھی دعا کریں تو درازی عمر بالخیر کی دعا کریں. ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ درازی عمر تو مل گئی, لیکن ساتھ ہی بڑھاپے میں جا کے کسی آزمائش کا, کسی محتاجی کا, کسی ایسی بیماری کا شکار ہو گئے کہ جس زندگی سے بندہ بعض اوقات خود ہی تنگ آ جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت اور خیر والی عمر اور ایسی عمر مانگنی چاہیے کہ جس میں ہم اس کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری کر سکیں, نیک اعمال کر سکیں, تاکہ دنیا سے جانے کے بعد یہ لمبی عمر ہمارے حق میں بہتر ثابت ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو, آپ کے دوست کو, تمام مسلمانوں کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنید خان بول رہا ہوں راول پنڈی سے. مجھے اکثر خواب میں یہ آتا ہے کہ میں کہیں اونچی بلڈنگ سے گر رہا ہوں, کہیں ساتھ میں لٹک رہا ہوں اونچی بلڈنگ سے, کسی مکان کے ساتھ لٹک رہا ہوں. یہ مجھے خواب آتی ہے, بہت زیادہ آتی ہے. گھبرائیے نہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قوی امید رکھیے کہ اس طرح کے خواب آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوں گے. باوضو سونے کی عادت بنائیے. اسی طرح آیت الکرسی پڑھ لیجئے, معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ پڑھ کر سونے کی عادت بنائیے. سیدھی کروٹ سویا کیجئے سنت کی نیت کے ساتھ, تو انشاءاللہ عزوجل اس طرح کے خوابوں سے چھٹکارا ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کسی کو بکثرت ڈراؤنے خواب آتے ہوں تو وظیفہ ہے یا متکبرو 21 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ سونے سے قبل پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے برے خواب, ڈراؤنے خواب, اس طرح کے خوابوں سے حفاظت رہے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سر میرا نام محمد صدیق ہے, کاموکی سے بول رہا ہوں. سر میں نے خواب یہ دیکھا کہ خواب میں نا ایک سانپ ہے جو میرے پیچھے سر بہت دیر سے پڑا ہوا ہے, وہ نا مجھے کاٹتا ہے. سر اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی دشمنوں سے حفاظت فرمائے. کاموکی سے آپ نے کال کی, کاموکی میں بھی
دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے، ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع ہوتا ہے، اجتماع والی مسجد کی معلومات حاصل کر کے وہاں آپ حاضر ہو جائیے. اور کل جمعرات ہے، اجتماع کا دن ہے. دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے. میرے صدیق بھائی، آپ بھی اور مدنی چینل کے تمام ناظرین اپنے اپنے یہاں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی نیت فرما لیجیے. اور صدیق بھائی، آپ کو بالخصوص یہ عرض کروں گا کہ اجتماع میں شرکت کیجیے اور وہاں سے تعویذ حاصل کر لیجیے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کیجیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں جمشید بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے. کچھ عرصہ پہلے، کچھ دنوں پہلے میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ ایک جگہ ہے، جیسے گاؤں میں حویلی وغیرہ بنی ہوتی ہیں وہاں، تو وہاں پہ میں گیا ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ ہے جو وہاں پہ کھڑا ہے حویلی کے اندر، اور جو چار دیواری ہے اس کے ساتھ تقریباً آدھے فٹ کی گہرائی میں کھودا گیا ہوا ہے. اور میں نے اسے پوچھا کہ میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو کہتا ہے میرا نام بلبل ہے. تو آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو گوبر کے، اس نے اشارہ کیا، گوبر کے اندر ایک وائٹ کلر کا پیپر طے کیا ہوا جیسے تعویذ وغیرہ لکھتے ہیں. تو میں نے اسے پکڑنا چاہا تو وہ غائب ہو گیا. اتنی دیر میں ہمارا ایک ہمسایہ ہے تو وہ آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک دنتی ہے اور ادھر حویلی میں دو بھینسیں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے. تو وہ آگے مجھے کہتے ہیں کہ اتنی ہم لوگ ترستے ہیں اس چیزوں کے لیے کہ اس طرح کی بھینس ہمارے پاس ہو، لیکن آپ کے پاس کیوں ہے؟ تو انہوں نے اس درانتی سے وہ جو چھوٹی بھینس تھی اس کو ذبح کر دیا. اور میں نے انہیں پکڑنا چاہا ہے تو انہوں نے نا میرے وہ اس وقت پہلے ان کے ہاتھ میں درانتی ہے، اور جب انہوں نے مجھے پکڑایا تو اس وقت ایک چھری ہے جو خون سے لت پت ہے. تو اتنی دیر میں وہ چلے گئے. میں بہت زور زور سے رو رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ بچاؤ بچاؤ. تو میرے ایک تایا ہی رشتے میں لگتے ہیں، ہمارے گھر کی بیک سائڈ پہ رہتے ہیں. تو میں نے انہیں بلانا چاہا ہے تو انہوں نے اگنور کر دیا مجھے اور وہ دوسرے گھر میں چلے گئے. شیطان کی طرف سے بعض اوقات جو ہے وہ اس طرح کے خواب دکھائے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور یہ بھی ایک انسان کی آزمائش کا طریقہ ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بعض اختیارات دیے ہیں، ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمارے دل کے خیالات پر بھی وہ آگاہ ہو جاتا ہے، ہماری نیتوں پر بھی آگاہ ہو جاتا ہے اور نیت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جب بندہ سو جاتا ہے اور خواب دیکھتا ہے تو بعض خوابوں میں بھی شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے. کئی طرح سے ہوتا ہے. ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی انسان کی شکل میں آ کر مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ ہمسائے کی شکل میں آنے والا شیطان ہی ہو اور اس طرح کا اس نے جو ہے انداز اختیار کیا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے ہمسائے سے بددل ہو جائے، بدزن ہو جائے وغیرہ. تو ایسے خوابوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ عافیت کا، برکت کا سوال کریں. اور اگر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے دل میں خیال آیا ہی تھا، اگر اس طرح کا کوئی خیال بنتا تھا، کوئی ایسا رجحان بنتا تھا تو دیکھیے بغیر کسی واضح قرینے کے، دلیل کے، کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا گمان رکھنا یہ بدگمانی ہے. وہ ہم سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے یا نہیں جلتا وہ بات کا معاملہ ہے. اگر ہم نے کسی مسلمان کے بارے میں، اپنے کسی رشتہ دار کے بارے میں اس طرح کا ذہن بنا لیا تو بغیر کسی قوی قرینے کے اگر ہم اس طرح کا ذہن بنائیں گے تو ہم بدگمانی کا شکار ہو جائیں گے. اور بدگمانی جو ہے وہ جائز نہیں، اس کو بہت ہی برا فعل قرار دیا گیا ہے. تو آپ بالکل سیٹسفائی رہیے اپنے ہمسائے کے بارے میں، اپنے تایا کے بارے میں. اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات تھی تو اس کو آپ دور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی، برکت کی، خیر کی دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے خلیل اللہ نسبلا سے. جی سر یہ ہے نا کہ میں نے اس بزرگ کو خواب میں دیکھا اور بزرگ کی خدمت کے لیے میں جو ہے کر رہا تھا. اس کے لیے کوئی کھانا میں جو ہے اس کو پیش کر رہا تھا. تو اس طرح بزرگ کی جو ہے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، مکان میں میں نے اس کو بٹھایا اور کسی دکان سے جو ہے آ کے اس کو سلائی وغیرہ یہ میں اس کو پیش کر رہا تھا. اس طرح میں اس کی جو ہے خدمت کر رہا تھا. پھر آپ کوئی نہیں پھر خواب کی تعبیر یہ بتا دیں. ماشاء اللہ خلیل بھائی، آپ نے اچھا خواب دیکھا. کسی بزرگ کی آپ نے زیارت کی اور خدمت کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھی. اللہ تبارک و تعالی
आपको बुजुर्गों की बरकतों से हिस्सा अता फरमाएगा, उसका शुक्र अदा कीजिए। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मैं काविश हूँ, मैं कराची में रहता हूँ और मेरी अम्मी को एक ख्वाब आया है कि बहुत सारी छिपकलियाँ देखी हैं, कुछ मरी हुई और कुछ जिंदा हैं। छिपकली का देखना चुगलखोर की अलामत है। अपनी वालिदा से अर्ज कीजिए कि एक तो चुगली के बारे में मालूमात हासिल कर लें, दूसरा अपनी गैदरिंग पर गौर करें, जिनके साथ उठना बैठना है, जिनके साथ ताल्लुकात हैं, कहीं उनमें कोई चुगलखोर औरत तो नहीं, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ लगाई बुझाई करने वाली कोई ऐसी आदि औरत अगर हो तो उससे अपने आप को बचाएं, वरना नुकसान हो सकता है। वैसे भी चुगलखोर घरों को तबाह करने में, मोहब्बतों को नफरत में बदलने में, इसी तरह दीन और दुनिया की बेशुमार नुकसानात का बाइस होने में मशहूर जमाना है। इसलिए हम नारा भी लगाते हैं, मोहब्बतों के चोर चुगलखोर चुगलखोर। तो अल्लाह ताला हम सबको हर बुराई से, हर बुरे शख्स से अपने आप को बचाने की तौफीक अदा फरमाए। तो बिलखुसूस चूंकि ये ख्वाब में देखा है तो चुगलखोर की अलामत को पाया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आफियत की दुआ भी करें और ज़ाहिरी असबाब पर गौर करें, अपनी सोहबत को चेक करें। अगर किसी चुगलखोर के साथ उठना बैठना है तो उससे अपने आप को बचाएं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल न सिर्फ दीनी फवाइद हासिल होंगे बल्कि दुनियावी फवाइद से भी जरूर फैज़याब होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद अरशाद है, मैं नवाबशाह से बात कर रहा हूँ और मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी आंखें जो है वो चली गई, नाबीना हो गया। मेहरबानी करके इसकी ताबीर बता दें। देखिए, नाबीना हो जाना ताबीर एतबार से एक बहुत बड़ी तंबीह है और इसकी ताबीर जो है वो दीन के ज़ाय होने से की गई है। अब दीन के ज़ाय होने की कई सूरतें हो सकती हैं, कोई कुफरिया कलेमा जुबान से निकाल दिया, दीन ज़ाय हो गया, ये भी हो सकता है। इसी तरह कोई बदअकीदगी दिल में आ गई, जहन में आ गई और उसे जमा लिया, ये भी दीन के ज़िया की सूरत हो सकती है, और भी इसकी सूरतें हो सकती हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इरशाद भाई नवाबशाह से आपने कॉल की, आफियत के लिए दुआ कीजिए, खैर की, भलाई की, ईमान पर इस्तिकामत की दुआ कीजिए और अपने ईमान की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात भी कीजिए। देखिए, दुआ भी करनी है और जो हमें शरीयत ने अहकामात इरशाद फरमाए उनके मुताबिक अमल भी करना है। तो एक तो ये मैं अर्ज करूंगा कि अपनी सोहबत को आप चेक कीजिए, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, क्योंकि सोहबत इंसान को अच्छा और बुरा बनाती है। बुरे की सोहबत बुरा बनाती है, वो बुराई जिस तरह की हो। अगर अमली बुराई है तो सोहबत में रहने वाला बुरा हो जाएगा, अकीदे की बुराई है, दीन के दूरी की बुराई है तो अकीदा भी खराब हो सकता है। तो आप गौर कर लीजिए, कहीं आपका उठना बैठना, आपके ताल्लुकात, तहाइफ का लेन देन, इस तरह के कुछ ताल्लुकात जो है वो किसी बदअकीदा शख्स से तो नहीं। अगर हैं तो फौरन से बेशतर उससे छुटकारा हासिल कीजिए। नीज अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की माया नाज तसनीफ कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब, न सिर्फ हमारे ये इरशाद भाई बल्कि मेरे मदनी चैनल के तमाम नाजरीन ये किताब हासिल कीजिए, इसका मुताला कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप पढ़ेंगे, आपका जो है वो एक तो दिल नूर इल्म से मुनव्वर होगा और आपको अंदाजा होगा कि किस कदर आसानी के साथ शैतान हमारा ईमान बर्बाद कर सकता है और किस तरह हम उसके चुंगल में फंस सकते हैं। क्या जुमले हैं, क्या गुफ्तगुएं हैं, क्या ऐसे आमाल हैं कि जो एक मुसलमान के ईमान को बर्बाद कर सकती हैं। इस किताब को हासिल कीजिए, आप भी पढ़िए, दीगर इस्लामी भाई भी इसका मुताला करें। और एक बुनियादी शय है अकीदा, अल्लाह ताला के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, अंबिया कराम के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, फरिश्तों के बारे में क्या अकीदा होना चाहिए, वो कौन से जुमले हैं जो ज़ाते बारी ताला के बारे में बोलने से ईमान बर्बाद हो जाता है, फरिश्तों की गुस्ताखी कैसे हो जाती है, इसी तरह जहन्नम जन्नत इनका बाज़-औक़ात मजाक उड़ाकर इंसान ईमान से खारिज हो सकता है। इस सब की मालूमात बहुत ही आसान अंदाज पर सवालन जवाबन अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इस किताब में जमा फरमा दी है। मेरे मदनी चैनल के वो नाजरीन के जो मकतबतुल मदीना तक रसाई नहीं रखते, इस किताब को यूं जाके हासिल नहीं कर सकते, दावत इस्लामी की वेबसाइट विजिट कीजिए। इस वेबसाइट पर आपको ये किताब मिल जाएगी। आप एड्रेस इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये किताब पढ़ेंगे तो
آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ کتاب. اور پھر جیسا کہ ابھی میں نے عرض کی فرض علوم کورس کے حوالے سے، تو ابھی ابتدائی درجات کے اندر عقائد سے متعلق ہمیں معلومات دی جا رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انبیاء کرام کے بارے میں، اسی طرح جو دیگر اسلامی عقائد ہیں اور وہ برے عقائد کے جن سے بچنا، اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان کا بیان ابھی جاری ہے. تو بہتر موقع ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، بہاریں ہیں، آپ بھی لوٹیے. آپ کیوں محروم رہتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں فرض علوم کورس میں داخلہ لے لیجئے، اس کتاب کو بھی حاصل کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کے ارشاد بھائی ہم سب کے ایمان کو محفوظ رکھے، ایمان پر استقامت نصیب فرمائے اور ایمان پر ہی دنیا سے اٹھنا جو ہے وہ نصیب فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد اسلم اتاری، جدہ شریف عرب شریف میں اس وقت رہ رہا ہوں. میں نے پاکستان کے اندر آج سے 4 سال 2007 میں خواب دیکھا تھا کہ مجھے ان میں باندھ دیا گیا ہے رسی سے، اور پیروں پہ مجھے بہت بڑے بڑے کیلے ٹھوک دیے. اس کے بعد میں نے بڑی کوشش کی اور رسی توڑا اور کیلوں کو میں نے نکالا، اور میرے پیر خون سے لہولہان ہو گئے. برائے مہربانی مجھے میرے خواب کی تعبیر بتائی جائے. تعبیر میں عرض کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اتنے پرانے خواب جو ہے وہ بیان نہ کیا کریں، کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر جو ظاہر ہونی تھی وہ ظاہر بھی ہو گئی، جس نے دنیا سے جانا تھا وہ چلا گیا، جس نے دنیا میں آنا تھا وہ بھی آ گیا، کسی کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہونا تھا وہ سب ہو گیا، اور اس کے بعد ہم خواب بیان کر رہے ہیں، اس کی تعبیر پوچھ رہے ہیں. اگرچہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی تعبیر ظاہر ہو چکی یا نہیں. بہرحال یہ بہت پرانا خواب جو ہے وہ بیان نہ کیا کرے، بلکہ جو آپ نے ان قریب خواب دیکھا ہو، کیونکہ اس کا حالات سے بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے، تو قریب کا خواب جو ہے وہ بیان کیا کریں. انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا، اور اس کی تعبیر کا درستی کے قریب ہونا یہ زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. آپ کے لیے خرم بھائی یہ عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کی کثرت کیجیے، اور اس کے راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کر دیجیے. انشاءاللہ عز و جل خیر ہوگی. اگر کوئی آزمائش آپ کے مقدر میں لکھی ہوگی اور وہ ایسی تقدیر ہے کہ جس کا بدلنا ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد رضوان اتاری سردار آباد سے. میری مما کو اکثر یہ خواب آتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں دولت ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، وہ ان کو گن رہے ہوتے ہیں. اکثر ان کو خواب آتے ہیں. برائے مدینہ اس کی تعبیر بیان کر دیجیے. دولت کا ہاتھ میں آنا تعبیر اعتبار سے برا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے شر سے بچنے کی دعا کیجیے. بظاہر تو دولت کا مل جانا جو ہے وہ بہت مزہ آتا ہے، اور شاید جاگنے کے بعد کافی دیر تک بندہ خام خواہ لطف اندوز ہوتا رہے کہ میں نے اتنی دولت دیکھی. تو بہرحال یہ ہے کہ دولت، اور جہاں تک یہ بیان کیا گیا کہ اگر سونے چاندی کو دیکھے تو جتنا اس کا کثیر ہونا ہوگا اس کی تعبیر اسی قدر جو ہے وہ بری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے خواب کے برے اثر سے محفوظ رکھے. اپنے والد صاحب کا بیان کیا، والد صاحب کے لیے دعا بھی کیجیے، اور انہیں بھی عرض کیجیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور اس کی راہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں. تو انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی بری تعبیر ظاہر ہونا ہوگی تو اس سے حفاظت رہے گی. ہمارے سلسلے کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچا. آج بھی ہم نے کوشش کی کہ جتنی کالز آپ نے کی ابھی سلسلے کے دوران انہیں شامل کیا جائے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کالز جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور ہمارا اس کے بارے میں یہ انداز ہوتا ہے کہ آئندہ سلسلے کی ابتدا میں ان کو ہم شامل کر لیتے ہیں تاکہ جنہوں نے کال ریکارڈ کروائی ہے وہ اس کی تعبیر جو ہے وہ معلوم کر سکیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مدنی پھول جو ہے وہ سنے اس کے مطابق جو ہے ہمیں اپنا ذہن بنانے، علم دین حاصل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے. گناہوں سے بچنے کا جذبہ نصیب فرمائے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا کی بے شمار بھلائیاں ہاتھ آئیں گی. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیری جب کہ دید ہوگی تبھی میری عید